بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ معزز ناظرین واجب القدر احباب، ہماری بحث چل رہی ہے منازل آخرت کے بارے میں۔ ہم نے عرض کرنا ہے کہ معاد سے کیا مراد ہے۔ معاد عود سے نکلا ہے جس کے معنی لوٹنا ہے، چونکہ روح دوبارہ بدن کی طرف عود کرتی ہے اس لیے اس کو معاد کہتے ہیں۔ معاد اصول دین میں سے ایک ہے جس پر اعتقاد ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اسے اعمال کی جزا ملے گی۔ مسئلہ معاد جس کی ابتدا موت، اس کے بعد قبر، برزخ، قیامت کبری اور آخر بہشت یا دوزخ ہے۔ معاد کا حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے اور ادراک کرنا ناممکن ہے، اور معاد دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ وحی اس کی خبر دی ہے۔ ہر انسان کا اپنا مقام اور عالم، اور اس کا ادراک اس عالم اور مقام کے حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر وہ بچہ جو رحم مادر کی کائنات اور عالم میں آباد ہے، اس کے لیے محال ہے کہ وہ رحم کے بغیر عالم برزخ کے بے پایاں فضا اور موجودات کا ادراک کر سکے۔ اسی طرح اسیر طبیعت و مادہ عالم باطن یعنی ملکوت کو نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ اس عالم سے خلاصی نہ حاصل کر سکے۔ مرنے کے بعد عالم کی خصوصیت اس شخص کے لیے جو اس عالم میں آباد ہے غیب کے حکم میں ہے، اور اس کی معرفت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخبار کی تصدیق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پس اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میری عقل سے دور ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی بات بالکل قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ اس عالم کی خصوصیات کا عقل کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، اور جو کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے فرمایا ہے، ہمیں اس کا یقین کامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمام معصومین ہیں اور محل نزول وحی پروردگار ہیں۔ اب یہاں پر ایک شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ مردہ جو ہے جمادات کی طرح ہے، جیسے خشک لکڑی ہے، پتھر، قبر میں سوال و جواب پھر کس سے ہوگا؟ اگر مردہ جو ہے جمادات کی طرح ہے تو پھر جو ہے قبر میں سوال و جواب جو ہے کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے جواب میں ہم عرض کریں گے کہ یہ شبہ کم علمی، بے خبری اور آخرت پر ایمان بالغیب نہ ہونے کی دلیل ہے۔ بولنا فقط زبان کا نتیجہ ہے، ارواح میں نطق اور جنبش نہیں ہے۔ حیوان کے اعضاء حرکت ہیں، روح جنبش نہیں کرتی۔ مثال واضح ہے، آپ حالت نیند میں خواب کے وقت کلام کرتے ہیں مگر زبان اور لب حرکت نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص جاگ رہا ہو تو اس کی آواز کو نہیں سنتا، حالانکہ وہ جاگنے پر کہتا ہے کہ میں ابھی خواب میں ہوں، فلاں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اسی طرح دور دراز کے ملکوں کی سیر بھی کر لیتا ہے مگر جسم بستر پر موجود اور محفوظ رہتا ہے۔ اب ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ حالت خواب میں ہوتا ہے۔ اب خواب دیکھنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی خلقت میں انسان نیند کی حالت میں خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر بعد میں خالق کائنات نے نیند کی حالت میں خواب دکھانے شروع کیے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ خالق عالم نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا، اور اس نے اپنی قوم کو اطاعت اور پروردگار عالم کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے کہا اگر ہم تیرے خدا کی عبادت کریں تو اس کا بدلہ کیا دیا جائے گا، حالانکہ تیرے پاس ہم سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو اس پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اطاعت خدا کی تو تمہاری جزا بہشت ہوگی۔
اگر کنارہ کیا اور میری بات کو نہ سنا تو سزا جہنم ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا دوزخ اور بحث کیا چیز ہے؟ اس پیغمبر نے دوزخ اور بحث کے اوصاف ان کے سامنے بیان کی اور تشریح کی۔ انہوں نے عرض کی یہ بحث ہمیں کب ملے گا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تم مر جاؤ گے۔ کہنے لگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مردے بوسیدہ ہو کر خاک میں مل جاتے ہیں، ان کے لیے جن چیزوں کی تو نے توصیف کی لیے یا نہیں دیکھتے، اور پیغمبر کے ارشاد کو جھٹلایا۔ پروردگار عالم نے ان کو ایسے خواب دکھائے کہ وہ خواب میں کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، گفتگو کرتے اور سنتے ہیں، لیکن بیدار ہونے کے بعد خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کے اثرات نہیں پاتے۔ پس وہ اس پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے خواب ان کے سامنے بیان کیے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے تم پر حجت تمام کر دی ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری روح بھی اسی طرح ہوتی ہے، چاہے بدن خاک میں مل کر خاک ہو جائے، تمہاری روح قیامت تک عذاب میں ہوگی، اور اگر نیک ہوں گے تو بہشت میں نعمات خدا سے لطف اٹھائیں گے۔ معزز ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا مختصر درس۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس سفر کی جو پہلی منزل ہے، موت ہے، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔